بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میں ابرار حسین ایڈوکیٹ، اور آج ہم بات کریں گے کہ لائرز ویلفیئر اینڈ پروٹیکشن ایکٹ 2023 جو کہ پارلیمنٹ سے منظور ہو چکا ہے اور صدر نے بھی سائن کر دیے ہیں اور اب ایک قانون کی شکل اختیار کر چکا ہے. اس کے اوپر کہ وکلاء کی بہبود اور تحفظ کے لیے جو قانون پاس کیا گیا ہے اس میں کیا نیا قانون شامل کیا گیا ہے. تو اس میں بنیادی جو چیزیں 3-4 پوائنٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کر دیتے ہیں، جس میں مکمل خلاصہ جو ہے وہ پورے ایکٹ کا آ جائے گا. تو اس میں پہلی بات تو جو کی گئی ہے کہ کسی کیس میں پیش نہ ہونے کے لیے یا وکالت نامہ واپس لینے کے لیے اگر وکیل کے اوپر کوئی ازالٹ، کرمنل فورس، کوئی دھمکی یا کوئی اسے ہراسمنٹ کی جاتی ہے، اسے ہراس کیا جاتا ہے یا کوشچن زبردستی کی جاتی ہے اس کے ساتھ، اور جو اس کی ورکنگ کنڈیشن جو ہے اس کو یا اس کی لیونگ کو متاثر کرتی ہے اور اس کی جو پروفیشنل ڈیوٹیز ہیں اس کو پرفارم کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے، اور یا کوئی ایسا نقصان، ہارم پہنچایا جاتا ہے یا انجری ہوتی ہے کوئی ایسی پہنچائی جاتی ہے یا اسے ہرٹ جو ہے وہ کیا جاتا ہے یا ہرٹ پہنچائی جاتی ہے، جو کہ گریویس بھی ہو سکتی ہے اور سمپل بھی ہو سکتی ہے. تو یا اس کی کوئی پراپرٹی کو نقصان پہنچایا جاتا ہے، اور یا اس کے کوئی ڈاکومنٹس کو یا میٹیریل کو، کسی بھی اس کے میٹیریل کو جو ہے نقصان پہنچایا جاتا ہے وکیل کے اس مقصد کے لیے کہ وہ کسی کیس میں پیش نہ ہو یا وہ اپنی پروفیشنل ڈیوٹیز جو ہیں اس کی متاثر کرنے کے لیے یا کسی کیس سے اس کا وکالت نامہ واپس لینے کے لیے. تو ایسی چیزوں کے لیے، اور ڈیروگیٹری لینگویج اگر وکیل کے خلاف استعمال کی جاتی ہے تو دوران کیس کی سماعت، اور تو ایسی صورتحال کے لیے جو بھی شخص جو یہ جرائم کرے گا تو اس کو 3 سال جو ہے قید کی سزا ہوگی. تو یعنی کہ وکیل کو اگر آپ پریشرائز کریں گے، اسے ہراساں کریں گے یا اس کو انجری پہنچائیں گے یا اس کو کوئی تکلیف پہنچائیں گے، ہارم پہنچائیں گے، یا اس کو لائف کو تھریٹ کریں گے، یا اس کے ساتھ اس کی کوئی ایسی صورتحال رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کریں گے کہ جس سے اس کی پروفیشنل ڈیوٹیز جو ہے وہ ادا کرنے میں رکاوٹ آ رہی ہو اور اس کی جو ہے زندگی متاثر ہو رہی ہو اور اس کی پروفیشنل لائف جو ہے متاثر ہو رہی ہو، تو ایسی صورت میں یا دھمکی دی جاتی ہے تو ایسی صورت میں 3 سال کی جو ہے وہ قید کا قانون پاس کیا گیا ہے. اچھا، اسی طرح آگے جا کے ایک اور سیکشن ایڈ کیا گیا ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ 3 سال کی سزا تو جو ہے وہ ایک دفعہ اگر کوئی پہلی دفعہ جرم کرتا ہے تو اس کے لیے ہوگی. اگر کوئی شخص اس ایکٹ جو یہ پاس ہوا ہے وکلاء کا بہبود اور پروٹیکشن کا تحفظ کا بل 2023، اس کے تحت ایک دفعہ سزا یافتہ ہے اور وہ دوبارہ اسی ایکٹ کے تحت، اسی قانون کے تحت کوئی نیا جرم کرتا ہے تو پھر اس کی سزا جو ہے وہ 5 سال تک کی جا سکتی ہے، اور کم از کم جو سزا ہوگی وہ 1 سال ہوگی. اسی طرح جو پہلی دفعہ جرم کرے گا اس کا جرمانہ بھی ہے، ساتھ میں عدالت اسے کر سکتی ہے جو کہ 1 لاکھ تک کر سکتی ہے. اگر کوئی جرم دوبارہ کیا جائے گا اس ایکٹ کے تحت اور پہلے بھی وہ کنوکٹڈ ہوگا بندہ اس ایکٹ کے تحت، تو دوبارہ اگر جرم کرے گا تو اس کا جرمانہ جو ہے وہ 2 لاکھ روپے تک بھی ہو سکتا ہے، اور جو منیمم سزا ہوگی دوبارہ جرم کرنے کی صورت میں وہ 1 سال سے کم نہیں ہوگی قید. اچھا، اسی طرح اس میں ایک سیکشن یہ بھی شامل کیا گیا ہے کہ جو تفتیش ہوگی وکلاء کے خلاف جو کوئی جرم ہوگا، یعنی کہ اس ایکٹ کے تحت کوئی شخص اگر کوئی ملزم ہوگا اور مقدمہ ہوگا اس ایکٹ کے تحت، تو اس کی جو تفتیش ہوگی وکلاء کے معاملات کی وہ انسپیکٹر لیول سے کم افسر جو ہے وہ نہیں کر سکے گا. یعنی کہ کم از کم منیمم لمٹ جو ہے پولیس افیسر کی وہ ایک انسپیکٹر ہونا چاہیے. یعنی ASI یا سب انسپیکٹر، اسسٹنٹ سب انسپیکٹر یا سب انسپیکٹر جو ہے وہ وکیل کے مقدمہ کی تفتیش نہیں کرے گا، بلکہ انسپیکٹر لیول کا آفیسر جو ہے وہ اس کی تفتیش کرے گا. اختیار سماعت جو ہے عدالت نے جو بھی ہوگی اس کا ٹرائل کا، وہ ٹرائل کے حوالے سے ایک بات یہ کی گئی ہے کہ یہ ایکسپیڈیشیسلی ہوگا، اسپیڈی ہوگا، اور پریفریبلی یہ 6 ماہ کے اندر جو ہے اس کا جو ہے فیصلہ کرنا ہوگا. اور جو اگر کوئی اس میں التوا لے گا کوئی فریق تو اس التوا لینے کی وجوہات بیان کرنی ہوں گی اور کورٹ کو التوا دینے کی اپنی ریزنز بھی ریکارڈ کرنی ہوگی. یعنی کہ اس کیس کا ٹرائل جو ہے وہ اسپیڈی ٹرائل ہوگا. اسی طرح یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر اس ایکٹ کے تحت کوئی جرم ہوتا ہے اور ساتھ میں کچھ جرائم ایسے بھی ہوتے ہیں جو دیگر قوانین کے تحت جرائم ہیں،
تو یہی عدالت کیس کو سنے گی جو اس ایکٹ کے تحت اختیار سماعت رکھے گی. جو بھی اگر کوئی عدالت ہائی کورٹ یا گورنمنٹ آف پنجاب یا جو بھی متعلقہ وفاق کی حکومت ہے یا جو بھی متعلقہ فورم ہوگا، اگر کوئی اسپیشل کورٹ اس کا بنا دیتی ہے اس قانون کے ٹرائل کے لیے تو پھر ٹھیک ہے، یا جس عدالت کو بھی دائرہ اختیار حاصل ہوگا اس قانون کے تحت، وہ عدالت ہر قسم کے جرائم جو دیگر دفعات وغیرہ اگر ساتھ میں لگتے ہیں، فرض کرو کچھ دفعات جو ہیں اس ایکٹ کے تحت ہوتے ہیں، کچھ دفعات تعزیرات پاکستان PPC کے تحت ہوتے ہیں، کچھ اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت ہوتے ہیں، تو دائرہ اختیار جو ہے، اختیار سماعت جو ہے اسی عدالت کو ہوگا جو اس ایکٹ کے تحت ٹرائل کر رہی ہوگی. یعنی باقی بے شک وہ اسپیشل کورٹس کے اختیارات ہوں گے، لیکن اگر وکیل کا معاملہ اس ایکٹ کے تحت ایک سیکشن کا ٹرائل آ گیا ہے تو باقی بھی اسی کے ساتھ دفعات جو ہوں گے وہ ایک ہی عدالت میں سنے جا سکیں گے. اب جو گرفتاری کا معاملہ ہے اس کے حوالے سے ایک سیکشن ایڈ کیا گیا ہے کہ اگر کسی وکیل کو بھی کوئی بھی اتھارٹی یا کوئی بھی ایسا شخص یا پبلک سرونٹ اریسٹ نہیں کر سکے گا اس مقصد کے لیے کہ اس سے کوئی ڈاکومنٹ یا میٹیریل یا انفارمیشن ایسی حاصل کی جائے جو اس کی پروفیشنل انفارمیشنز ہوتی ہیں. مثلا کچھ وکیلوں کے ایسے معاملات ہوتے ہیں جو کلائنٹ کے ساتھ پروفیشنل ان کی لیگل ایتھکس میں شامل ہوتے ہیں کہ وہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے اور کانفیڈینشیل ہوتی ہیں. تو کوئی بھی ادارہ جو ہے یا کوئی بھی اتھارٹی جو ہے وکیل کو اس لیے گرفتار نہیں کرے گی کہ اس سے ڈاکومنٹ جو ہے جو کہ اس کی پروفیشنل ڈیوٹیز سے متعلق ہے، ریلیٹڈ ہے، اس کو ریکور کرنے کے لیے یا obtain کرنے کے لیے وکیل کو گرفتار نہیں کیا جائے گا. اسی طرح ایک سیکشن یہ ایڈ کیا گیا ہے کہ جتنی بھی پاکستان میں کارپوریٹڈ کمپنیز ہیں جن کا سرمایہ جو ہے کم از کم 20 ملین روپیز ہے، سرمایہ کاری ہے ان میں، تو ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایک لیگل ایڈوائزر جو ہے اپنی کمپنی میں اپوائنٹ کریں گی جو ان کے لیگل ایشوز یا لیگل میٹرز دیکھنے کے لیے ہوگا. اور وہ لیگل ایڈوائزر جو ہوگا وہ ان کے لیگل معاملات دیکھے گا اور اس کی جو تقرری ہے وہ ہر کمپنی کو کرنی ہوگی جس کا سرمایہ 20 ملین یا اس سے زیادہ ہے. اس کے ساتھ میں وکیلوں کے پہ بھی ایک قدغن ساتھ میں لگائی گئی ہے کہ ایک وکیل جو ہے 3 سے زیادہ ایڈوائزریز اپنے پاس نہیں رکھ سکے گا، یعنی کہ 3 سے زیادہ جو کمپنیز ہوں گی ان کی لیگل ایڈوائزری ایک وکیل نہیں رکھ سکے گا. اسی طرح جو سہولیات ہیں صحت کی وہ اس ایکٹ میں دی گئی ہیں کہ جو ہیلتھ فیسلٹیز ہیں وہ تمام وکلاء کو وہی حاصل ہوں گی جو ایک گزٹڈ آفیسر کو حاصل ہوتی ہیں، اور وکلاء جو ہے اس سلسلے میں اپنا آفیشیل جو کارڈ ہے وہ بھی دکھانے کے پابند ہوں گے اور دکھا کر وہ تمام سہولیات جو ہے حاصل کر سکتے ہیں اپنے لیے اور اپنے بیوی بچوں کے لیے جو کہ ایک گزٹڈ آفیسر کو حاصل ہوتی ہیں. اور تیسری اس میں جو بات ایڈ کی گئی ہے وہ یہ کی گئی ہے کہ جو اگر کوئی وکیل دہشت گردی کا نشانہ بنتا ہے یا کسی نامعلوم حملے کا نشانہ بن جاتا ہے یا کسی اگریشن کا نشانہ بنتا ہے اور اس حملے کے یا صورت میں وہ شہید ہو جاتا ہے یا اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کو شہداء پیکج دیا جائے گا، اور شہداء پیکج جو ہوگا وہ 18ویں اسکیل کا جو گزٹڈ آفیسر ہوگا اس کے برابر شہداء پیکج جو ہے اس کی فیملی اور اس کے بچوں کو جو اس کے ڈپینڈنٹ ہوں گے وہ اس کے حقدار ٹھہریں گے. اور اس قانون کا جو افیکٹ ہے، آخری جو اس میں 2 چیزیں ایڈ کی گئی ہیں وہ یہ ہوگا کہ یہ قانون جو ہے دیگر قوانین پہ اوور رائڈ کرنے کا افیکٹ رکھے گا. یعنی کہ اگر کوئی چیز اس قانون اور کسی دیگر قانون میں مختلف آ رہی ہے تو جو چیز اس قانون میں آ رہی ہے جو یہ پاس کیا گیا ہے وہی لاگو ہوگی، نہ کہ وہ دوسرے ایکٹ کی. تو اس میں وکلاء کے لیے چند اہم چیزیں ایڈ کی گئی ہیں جو ان کی پروٹیکشن اور ویلفیئر کے حوالے سے ہیں. تو یہی خلاصہ تھا مکمل طور پہ جو آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کیا ہے. اس کے علاوہ ایسی کوئی خاص چیز نہیں ہے جو اس ایکٹ میں ہو اور ہم نے یہاں پہ ذکر نہ کیا ہو. تو امید ہے آپ کو اس ایکٹ کے حوالے سے مکمل آگاہی حاصل ہو گئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر دیں اور شیئر بھی کر دیں. شکریہ.